إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلحني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الضياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم کا حصول، علم کی طلب ہر مسلم پر فرض ہے۔ مسلمان علم سے بالکل بیگانہ ہو کر زندگی بسر کرے، وہ انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے۔ اس کو رب العالمین نے انعام کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے بلکہ ان سے بھی بدتر قرار دیا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا علم حاصل کرنا
یہ صرف علماء کا کام ہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں، بس انہی کا کام ہے۔ نہیں، دو چیزیں ہیں، ایک بنیادی علم، بنیادی احکام، کہ ایک مسلمان کو طہارت کے متعلق علم ہونا چاہیے، نماز کے بنیادی احکام کا علم ہونا چاہیے، حج کے متعلق جو بنیادی چیزیں ہیں، مبادئ اسلام، ان سب کا علم ہونا چاہیے۔ تفاصیل ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ ہاں، سب کو نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر قوم سے، ہر قبیلے سے، ہر گھر سے ایک جماعت ہو جو خالصتاً اپنی زندگی کو دین کے ساتھ وقف کر لے، دین کے بنیادی احکام سیکھیں، اس کی جزئیات کو جانیں، مسائل پر پوری دسترس ہو، تاکہ جب اپنی قوم کی طرف آئیں تو ان کو ان کے مسائل کا حل بتا سکیں۔ کتاب و سنت کا علم، دین کا علم، اس کو سیکھنے والوں کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اللہ رب العالمین یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ایمان والوں کا اور اہل علم کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے بلند و بالا بنایا۔ یہ تو بڑے شرف کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک انسان دین کا طالب علم بن جائے، دین کا علم سیکھے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کیا علم والے اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیوں فرمایا؟ پیچھے اس آیت کا جو پچھلا حصہ اگر وہ غور سے دیکھیں تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو برابر اس لیے نہیں قرار دیا کہ جو علم والا ہے اس کی سوچ اور فکر کتنی مختلف ہو جاتی ہے اس آدمی سے جو جاہل ہوتا ہے۔ امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ علم کا مقام و مرتبہ، علم کا سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ آج معاشرے کے اندر، دنیا میں سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس بڑی ڈگریاں ہوں، اس کے پاس بڑے فنون اور ہنر ہوں، پی ایچ ڈی تک اور اس سے بھی اوپر تک اس کی ریسرچ ہو، ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے۔ نہیں، رب العالمین سمجھدار کس کو کہہ رہے ہیں؟ اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں ہماری سوچ اور فکر مثبت بن جائے، ہماری سوچ اور فکر میں پختگی آ جائے، ہماری سوچ اور فکر میں لالچ نکل جائے، حقیقی بات، تو پھر ہمیں علم کو اپنے سینے سے لگانا ہوگا، ہمیں عقل کی بلند ترین سطح تک پہنچنے کے لیے کتاب و سنت کے علم کو حاصل کرنا ہوگا۔
اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا وہ آدمی امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، رات کے پچھلے پیر جو آدمی کھڑا ہو جاتا ہے رب العالمین کے سامنے، دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے، کبھی وہ سجدے کی حالت میں گر پڑتا ہے، کبھی وہ قیام کی حالت میں ہوتا ہے. کون سی چیز ہے؟ اگر کون سی چیز اس کو سونے نہیں دیتی، نرم اور گرم بستر پہ آرام نہیں کرنے دیتی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کون سی چیز ہے جو ان کو فوراً کہتی ہے اٹھو، سونے کا وقت ختم ہو چکا ہے. یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ، یہ وہ خوش نصیب آدمی ہے کہ جس کے اندر یہ سوچ پیدا ہو گئی کہ مجھے اپنے رب کے عذاب سے ڈر لگتا ہے اور اس کی رحمت کی امید ہے، اس لیے میں کھڑا ہو گیا ہوں. اس کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل هل، اور یہ کیسے پیدا ہوئی، یہ سوچ کیوں پیدا ہوئی؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم کی بنیاد پر اس کے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی. جس نے دین کا علم پڑھا، یہ بات یاد رکھیں، جس نے دین کا علم سیکھا پڑھا، پھر اس کے اندر یہ سوچ پیدا نہیں ہوئی، اس نے دین پڑھا ہی نہیں، اس نے اس لیے نہیں سیکھا، اس نے دین اللہ کے لیے نہیں سیکھا، بلکہ اس نے تو صرف اس لیے کہ تاکہ لوگوں کے ساتھ مجادلہ کرے، مقابلہ کرے، لوگوں پر اپنے علم کی داغ بٹھائے. اس نے رب العالمین، اس کا علم وہ علم ہے ہی نہیں، کیونکہ علم انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے. دین کا علم انسان کو انسان بناتا ہے، دین کا علم انسان کو عقل کی بلند ترین سطح تک پہنچاتا ہے. اس لیے تو رب العالمین نے آگے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، لب عقل کی اعلیٰ ترین سطح کو کہا جاتا ہے، جو انسان بڑا ہی زیرک ہو، بڑا ہی پختہ عقل والا ہو. رب العالمین فرماتے ہیں کہ انما یتذکر اولو الالباب، جو بلند ترین عقل کے مالک ہوتے ہیں وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو یہ چیز آتی ہے علم کی وجہ. یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا وما یذکر الا اولو الالباب. جس کو رب العالمین حکمت و دانائی، دین کا علم عطا کر دیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو تو بہت زیادہ خیر و بلائی نصیب ہو گئی. انما یذکر اولو الالباب، جو انسان دین کا علم سیکھ لیتا ہے وہی عقل مند بن جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے خیر کا، بلائی کا، اچھائی کا ارادہ کر لیتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں. بنیادی دین کی باتیں انسان کو وہ سمجھ اس کو پتا ہوتا ہے میں اب جوان ہو گیا ہوں، مجھے غسل کی حاجت ہے تو کس وقت مجھے غسل کرنا ہے اور کون سا طریقہ ہے غسل کرنے کا. میں جوان ہو گیا ہوں، میرے جسم کے جو بال ہیں کون کون سے بال ہیں جن کو میں نے خود اتارنا ہے. میں جوان ہو گیا ہوں، مجھے وضو کیسے کرنا ہے. میں جوان ہو گیا ہوں، نماز مجھ پہ فرض ہے، میں نے اپنی صفائی کیسے کرنی ہے. یہ بنیادی چیزیں. والدین سے گزارش ہے، باپ سے بھی، ماں سے بھی، اولاد کے ساتھ سب سے زیادہ خیر خی اس بات میں ہے کہ ان کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کی جائے، دین کے مطابق ان کی تربیت کی جائے. یاد رکھو اگر تم نے ان کو دنیا پڑھا دی، دنیا کی اعلیٰ ڈگریاں ان کو دلوا دی پڑھا کے، لیکن اگر وہ دین سے نہ آشنا ہے تو جاہل ہیں، آپ نے ان کے ساتھ خیر خی نہیں کی بلکہ ان کا بیڑا غرق کر دیا. دین کا علم حاصل کرنا اللہ اکبر کیوں ضروری ہے. میرے بھائیو، نبی سے بڑھ کر کوئی بھی عالم نہیں ہوتا. نبی وقت کا پیغمبر جب موجود ہوتا ہے تو اس سے بڑا کوئی عالم نہیں اس وقت وہ زمین پر ہوتا. لیکن ہمیں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ اگر جب
تمہیں کوئی چیز پتہ چل جائے، علم ہو جائے، تو اس پہ فخر نہیں کرنا، اس کے باوجود اور علم کے حصول کی جستجو میں لگے رہنا چاہیے۔ یہ نہ کہنا مجھے تو بڑے مسائل آتے ہیں، اب مجھے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، میں بہت پڑھ چکا ہوں۔ نہیں، موسیٰ علیہ السلام ایک دن لوگوں کو خطاب فرما رہے ہیں، کسی نے پوچھا کہ روئے زمین پر کون سب سے بڑا عالم ہے، تو کہنے لگے آنا، میں۔ اللہ رب العالمین کو یہ آنا پسند نہیں جس میں میں پائی جائے، جس میں میں پائی جائے اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں ہے۔ جس آنا میں عاجزی پائی جائے وہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، یہاں عاجزی ہے، اللہ تو میرا رب ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ جب میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے، تو میرا پروردگار ہے، پھر میں ختم ہو گئی، تکبر ختم ہو گیا۔ لیکن جس میں فخر آ جائے، تکبر آ جائے، سوچ یہ بن جائے کہ میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا، تباہی۔ اتنی بات کہنے کی دیر تھی کہ رب العالمین نے وحی کر، موسیٰ نہیں، ہمارا ایک بندہ اور بھی ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو تیرے پاس نہیں۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بس ختم، ٹھیک ہے، جو میرے پاس ہے وہ تو میرے پاس ہی ہے نا، اس کے بعد شوق پیدا ہو، یا اللہ میں اس بندے کو ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں دو دریا آپس میں ملیں گے نا، وہاں وہ بندہ ہمارا ہوگا۔ آپ نے نشانی بھی بتا دی کہ جو تمہاری روسٹ کی ہوئی مچھلی ہوگی نا تمہارے بیگ میں، وہ روسٹ ہوئی مچھلی زندہ ہو کے چھلانگ لگا کے سمندر میں چلی جائے گی، دریا میں وہ اس پہ چلی جائے گی، وہاں پر ہمارا بندہ ہوگا۔ آپ نے خادم کو ساتھ لیا، یوشع بن نون کو ساتھ لیا، چلو بھائی چلتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک جگہ پہ تھکے ہارے آرام کیا، تو کہتے ہیں یار تھک گئے ہیں، ذرا وہ لو تو صحیح۔ پہلے ایک مرتبہ ایک جگہ پہ رکے اور وہ مچھلی آرام سے زندہ ہو کے نکلی اور چلی گئی، اور اس خادم خاص کو پتہ تو چل گیا لیکن بتانا بھول گیا۔ پھر آگے چلے، جب آگے گئے تو تھکاوٹ سے بھوک لگی، تو بھوک کی وجہ سے کہنے لگے لاؤ وہ کھانا تو لاؤ نا، چلو ہم کچھ کھا لیں، تھک گئے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے حضرت وہ تو مچھلی سمندر میں چلی گئی، کہاں گئے؟ وہیں پر تو ہمارا بندہ تھا جس کو ہم نے ملنا ہے۔ جب واپس پلٹتے ہیں تو وہاں ایک بزرگ جب نظر آتے ہیں تو ان کو جا کر کیا کہتے ہیں، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا وہ چیزیں مجھے بھی سکھاؤ گے جو اللہ نے تجھے سکھائی ہیں؟ میرے عزیز بھائیو، یہاں دو باتیں سمجھ آئیں۔ ایک طلب علم کی تڑپ، موسیٰ علیہ السلام چلتے ہیں اور اس بندے سے علم نہ حاصل کر سکنا، باوجود اس کے لمبا واقعہ مسترد نہیں جاتا، نہ حاصل کر سکنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بھی پیغمبر جو دنیا میں آیا ہے وہ کسی بھی انسان کا شاگرد نہیں، وہ ڈائریکٹ رب العالمین کا طالب علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس کو سکھایا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ ایک وقت کا جلیل القدر اولو العزم پیغمبر، اس کے اندر علم کا شوق اور علم کی تڑپ کتنی تھی، حالانکہ وہ عالم تھا، اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم تھا، لیکن رب العالمین نے یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ دین کا علم سیکھو۔ یہ دنیا کی ڈگریاں یہ صرف دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہیں، اصل جو چیز ہے وہ آخرت میں انسان کا جو دین کا علم اس نے سیکھا وہی ہے، اور یہی وہ علم ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔ لوگوں، یہ انبیاء کی جو جماعت ہے، انہوں نے درہم و دینار کا کسی کو وارث نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے دین کا جو علم ہے اس کا وارث بنایا ہے۔ جس نے اس علم سے لے لیا اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے اپنے بندے کو موسیٰ علیہ السلام کو وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ،
موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے ہم نے ان کو نبوت کا علم عطا کیا اور حکمت عطا کی، اور اسی طرح ہم جو ہمارے بندے ہوتے ہیں ان کو ہم بدلہ دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ دین کا علم سیکھنا کیوں ضروری ہے، ایک باب قائم کرتے ہیں، العلم قبل القول والعمل، بات کرنے سے عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرو۔ اور اسی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مکہ مکرمہ میں کوئی بات عمل کرنے کی نہیں بتائی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، کچھ بھی نہیں، بلکہ کیا تھا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو۔ جب یہ سمجھ آ گئی پھر اس کے بعد فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اب عمل بعد میں، علم پہلے۔ جب عمل بغیر علم کے ہوتا ہے تو گمراہی ہے، عمل بغیر علم کے ہو گمراہی ہے، اور علم ہو عمل نہ ہو تو یہ اللہ کا غضب ہے۔ آپ نماز کی حرکت میں پڑھتے غیر المغضوب علیہم، آگے ولا الضالین، مغضوب علیہم کیوں کہا؟ یہودیوں کے پاس علم تھا، علم ہوتے ہوئے انہوں نے ڈٹائی سے کام لیا، اس کے مطابق عمل نہ کیا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی پہ ڈٹے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے، پتہ تھا ان کو، لیکن بات نہیں مانی، اللہ نے ان پر اپنا غضب ڈھایا۔ اور ولدالین، عیسائیوں کے پاس علم نہیں تھا، ویسے ہی عمل شروع کر دیا، رب العالمین نے ان کو گمراہ کر دیا۔ اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ لوگوں ایک وقت آئے گا جب علم اٹھا لیا جائے گا، لہذا تم اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو بہتر بناؤ۔ کیوں بہتر کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ قرآن مجید سیکھو اور سکھاؤ، سمجھو، اس کو پڑھو۔ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ، اللہ رب العالمین اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے جس نے ہماری بات کو سنا پھر اس کو یاد کیا اور آگے بھی لوگوں کو پہنچایا۔ انسان علم حاصل کرے، اس لیے کہ اس کی فضیلت بھی بہت ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ذکر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان، دو آدمیوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر ہوا، احدہما عابد والآخر عالم، ایک عبادت گزار، لمبی لمبی عبادت ساری رات کرنے والا، اور دوسرا عالم۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، اس عالم کی فضیلت اس عابد پر اسی طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے کسی ایک عام آدمی کے اوپر ہے۔ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، اندازہ کرنے کہ آپ نے تشبیہ کتنی زبردست دی، تو علم حاصل کریں۔ اسی طرح نبی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ رب العالمین سے اگر حقیقی ڈرنا چاہتے ہو تو پھر علم حاصل کرو، جو تمہیں اللہ کی معرفت دے، تمہیں پتہ چلے کہ ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا معبود برحق کون ہے، اور اس نے جو دین اسلام نازل کیا ہے اس دین اسلام کے احکامات جو ہر مسلمان کو سیکھنے ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے خواہ ایک آیت سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے کہ میں نے اس آیت کو سمجھنا ہے اور جانا ہے کسی عالم کے پاس، کسی مدرس کے پاس جا کے میں سیکھوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان دین سیکھنے کے لیے نہیں بلکہ یہ جنت کے راستے پر چل پڑا ہے، اتنی فضیلت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے سارے نیک عمل منقطع ہو جاتے ہیں، تین باقی رہتے ہیں۔ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ صدقہ جاریہ اس نے کیا، اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا، اور اسی طرح وہ انسان
جو اس نے علم لوگوں کو سکھا دیا، بات بتا دی، اس پر لوگوں نے عمل کیا، آگے وہ دوسروں کو بتاتے ہیں، انہوں نے عمل کیا، تو جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہ پہلے بتانے والے کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے. اس لیے علم خود بھی سیکھیں اور آگے بھی سکھائیں. ولد صالح، اپنی اولاد کی تربیت کریں، ڈبل اجر، ایک نیک اولاد ہونے کا اور ایک ان کو دین کا علم سکھانے کا. جب تک وہ آگے کرتے رہیں گے اس وقت تک تمہیں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. صحیح مسلم میں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے کیوں ضروری ہے کہ بنیادی چیزیں آج یقین جانیں. میں حقیقی بات کر رہا ہوں. افسوس ہوتا ہے ان نونہال بچوں پر کہ جن کے والدین اتنے جاہل، ان کو دنیا جہان کی ہر قسم کی بے غیرتی، بے حیائی، فحاشی کا علم ہوگا. ناراض نہ ہونا، میں بات اگرچہ الفاظ تھوڑے سخت ہیں لیکن میں حقیقت بات بیان کر رہا ہوں. ساری چیزوں کا پتہ ہوگا لیکن باپ کو، ماں کو نہیں پتا تو اس کو ان بنیادی چیزوں کا نہیں پتا جو اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو بتا سکے. باہر دوستوں سے ان کو پتا چلتا ہے، اور کئی تو ایسے ہیں وہ ان کو دوست بھی ایسے نہیں ملتے کہ جو اس طرح کی ان کو صفائی ستھرائی اور دین کی باتیں بتا سکتے ہوں. اور سال ہر سال ان کی زندگی ایسے ہی گزر جاتی ہے. نماز فرض ہے لیکن پتہ ہی نہیں غسل کیسے کرنا ہے. نماز فرض ہے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ اپنی طہارت کیسے حاصل کرنا. کئی بچوں سے میرا واسطہ پڑا، باتوں میں ان سے جب پوچھتا ہوں، معلوم کرتا ہوں، کسی چیز کا نہیں پتا ہوتا. یہ بھی نہیں پتا کہ باپ نے کوئی رہنمائی کیوں نہیں. اچھا جب بات کی جائے شرم آتی ہے. ٹی وی لگا کر ہر قسم کی بے غیرتی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. جوان بیٹی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے دیکھے گا. اتنی شرم نہیں کہ میں بنیادی چیزیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی. شراب پیئیں گے لوگ اور زنا عام ہو جائے گا. کیوں ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم نے وہ چیزیں سیکھنے کی طرف تو کیوں نہیں سیکھتے. ایک بات کہی جاتی تھی، بولو جی مولوی بن جائیے ہوں، لوگ ملا کھناک پائے، لوگ مولوی کہیں گے یہ مسیطڑ ہو گیا ہے. اللہ اکبر. دنیا اور آخرت میں جو عزت، جو مقام جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک آیت بھی سیکھی ہے یا دوسرے کو سکھائی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی عزت دی ہے. اور یہ باتیں تو آج عام ہو چکی ہیں. کہتے ہیں جی فلاں بیٹا میرا ڈاکٹر بن گیا ہے، فلاں میرا انجینئر بن گیا ہے، فلاں میرا وہ آرمی چیف بن گیا ہے، فلاں میرا پائلٹ بن گیا ہے، اور یہ جو چھوٹا ہے نا یہ نکما ہے. کیوں نکما ہے جی؟ اور یہ مولوی ہے، مسجد میں امامت کرواتا ہے. تو نکالو اس کو کیا سفا ہے. ایک دوست نے دوسرے سے باتیں جب کی تو وہ باپ کہنے لگا یہ چھوٹا نکما ہے، باقی تو سارے اپنی اپنی جگہ پہ بڑے سیٹ ہو گئے ہیں. یہ مولوی ہے، مسجد کا امام ہے. تو اس نے کہا اس کو کیا سے کیوں نہیں نکالتے؟ کہتا روٹی تو یہی دیتا ہے. دین کا علم سیکھنا کتنا ضروری ہے. جب بچہ دنیا پڑھ لیتا ہے تو ماں باپ ڈرتے ہیں اس سے بات کرتے ہوئے، اور جب بچہ دین کا علم سیکھتا ہے تو وہ ڈرتا ہے اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہوئے. یہ فرق ہے. آپ نے مشاہدہ، میں تو دیکھ رہا ہوں اپنی زندگی میں بہت سارے مشاہدے کیے ہیں کہ وہ بچہ جو دنیا کے پیچھے بھاگا، دنیا کی ڈگریاں اس نے حاصل کی، ماں باپ اس سے ڈرتے ڈرتے بات کرتے ہیں کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے. لیکن جس کو میں نے دین کا عالم دیکھا، یہاں کویت کی باتیں کہیں میرے سامنے ہیں، کویتیوں کی، دوسرے لوگوں کی. ایک باپ کے دو بیٹے، ایک دنیا کی وہ پھول لگائے ہوئے، سٹار لگے ہوئے ہیں، بڑا آفیسر ہے، اور ایک عالم دین ہے. عالم دین کو روتے ہوئے دیکھا ہے، باپ کی عزت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور جو سٹارز والا ہے
اس کے اندر حیا نام کی کوئی چیز نہیں. آؤ اپنی دنیا بھی سنبھال لو، اپنی آخرت بھی سنبھال لو، اور وہ دین کے علم سے ہے، اس سے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ رب العالمین علم کو لوگوں کے سینوں سے نہیں چھینے گا، نہیں نکالے گا. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. اللہ علم کو دنیا سے اس طرح اٹھائے گا کہ جو صحیح راسخ فی العلم، جو پختہ علم والے، جو صحیح کتاب و سنت کا علم جاننے والے علماء ہوں گے، وہ ایک ایک کر کے اٹھتے جائیں گے، فوت ہوتے جائیں گے. حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. حتیٰ کہ وہ وقت آ جائے گا لم یبق عالما، اللہ کسی بھی عالم کو نہیں چھوڑے گا، سب فوت ہو جائیں گے. لوگ کیا کریں گے؟ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان سے سوال کریں گے، وہ فتویٰ دیں گے بغیر علم کے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. آج وہ وقت آ چکا ہے، کافی حد تک یہ باتیں واضح ہو چکی ہیں. میرے عزیز بھائیوں، کتنے یوٹیوبر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے دین کا بیڑا غرق کیا، بلکہ دین کا نہیں، اپنا بیڑا غرق کیا اور لوگوں کا بیڑا غرق کیا. کیونکہ خود بھی جاہل، گمراہ، بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دیتے ہیں. کتنے نام کیا لینا؟ اور ہمارے یہ نوجوان، بے وقوف نوجوان، وہ آنکھیں بند کر کے کہتے جی وہ چینل پہ آ کے باتیں کرتا ہے، کیا وہ چھوٹا عالم ہے؟ اللہ کے بندو سوچو، تمہارے اندر یہ فرق کیوں نہیں آیا کہ تم حق اور باطل کو پہچان سکو؟ تمہارے اندر یہ قوت اور طاقت، یہ ملکہ کیوں نہیں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ تم اپنے رب سے اتنا دور ہو چکے ہو. اگر تم اپنے رب سے ڈرتے ہوتے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر اللہ سے تم ڈرتے ہوتے تو اللہ تمہیں یہ ملکہ عطا کرتا کہ جب تم بات کسی کی سنتے تو تمہیں سمجھ آ جاتی حق کیا ہے، باطل کیا ہے. اور یہ حق اور باطل تب تمہیں سمجھ آتا. آج قرآن پڑھنا اوپر دے کے نہیں ہمارے بچوں کو آتا، انگلش فر بولیں گے، اور ہم بڑا فخر کرتے ہیں. فخر ہے ہمارا کہ ہمارا بیٹا ہے انگریزی بولتا ہے، ٹیڑھا منہ کر کے انگریز بن کے اپنے آپ کو دکھاتا، بڑے خوش ہوتے ہیں. جب کہا جائے بیٹا سورۃ فاتحہ سنا دو، سورۃ اخلاص سنا دو، تو وہ نہیں آتی. اور یہی تباہی ہماری. اور یہی بچہ کل کو لیڈر بنے گا، اوپر تک جائے گا، اسمبلی میں جائے گا. تو پھر قل ہو اللہ بھی اسی وجہ سے نہیں نہ آئے گی. جب نیچے ماں باپ نے نہیں تربیت کی، اس نے خود کوشش نہیں کی، تو پھر ماری کھانی اور کیا کھانی. آ جاؤ، علم کے بالکل دنیا سے اٹھ جانے سے پہلے آج بھی اللہ کے بندے ایسے موجود ہیں جن سے آپ صحیح علم سیکھ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وغزة وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم، سدد رميهم، ثبت قلوبهم.
اللهم عليك باليهود وعوانهم فإنهم لا يعجزونك، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.